بلا کسی تاخیر کے جناب معزز و محترم حضرت مولانا ابو صفوان فاروقی صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے کلمات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ درخواست ہے کہ پیچھے تشریف رکھے، اندر جگہ خالی ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، حاضرین مجلس، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ شب برات یا شب نصف شعبان میں جمع ہیں، اور جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں جس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج اس محفل کا، اس جلسے کا جو عنوان ہے کہ شب برات کے فضائل اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں، رسوم و بدعات امت میں پھیلی ہوئی ہے، امت مسلمہ کا جہاں تک تعلق ہے تو امت مسلمہ کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کا جو تعلق ہے وہ کلام اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو وصیت کے طور پر ارشاد فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اے امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما من بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ اے میری امت کے لوگوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تمہیں راہ حق کی تلاش ہوگی، اگر تم یہ چاہو گے کہ تم گمراہی کے راستے سے بچ جاؤ اور راہ ہدایت پر قائم دائم رہو، تو پھر تم کلام اللہ سے اور میری سنت سے راستہ ناتا مت توڑنا، اس کے راستے کو مت چھوڑنا۔ تم اگر اس پر عمل کرتے رہو گے، اس سے تعلق جوڑے رکھو گے، اسی کے راستے پر چلتے رہو گے، تو پھر لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، چونکہ یہ دنیا کا دستور ہے، قانون ہے، نظام ہے، اس پروردگار عالم نے اس دنیا میں یہ نظام بنایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن جو یہ چاہے گا کہ وہ میرے راستے پر رہے، مجھ سے کنیکٹ رہے
اور میرے ذریعے میرے پروردگار عالم سے جڑا رہے، تو پھر اس کے لیے دو چیزیں ہیں جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے نمبر پر میری احادیث ہے، میری سنت ہے۔ اور امت مسلمہ کا یہ مزاج رہا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور احسان ہے کہ یہ امت کبھی بھی غلط چیز پر متفق نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ امت میں ہمیشہ ایک تعداد ایسے افراد کی رہتی ہے جو حق کی صدا بلند کرتے ہیں، حق پر عمل کرتے ہیں، اور حق کے مقابلے میں جن چیزوں کو بلند کیا جاتا ہے، جن رسموں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اس کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کی صدا مکہ مکرمہ سے لگائی اور اس وقت باطل چیزوں کو للکارا، اسی وقت سے امت کے اندر ایک ایسی روح پھونک دی گئی، ایک ایسی جان ڈال دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد پھر آپ کے صحابہ کے ادوار میں، خلفائے راشدین کے عہد میں، اور اس کے بعد کے جو زمانے رہے، جو عہود رہے، یہاں تک کہ آج تک آنے والے افراد اور امت کی تاریخ میں ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جب کسی باطل نے سر اٹھایا اور جب یہ کوشش کی گئی کہ کوئی ملاوٹ کی جائے اور کسی طرح کی باطل چیزوں کو، رسم و رواج کو بڑھاوا دیا جائے، تب اہل حق نے، حق کے ماننے والوں نے حق کی صدا کو بلند کیا اور صحیح چیز کو تلاش کیا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تحریف سے محفوظ کر دیا، تبدیلی سے محفوظ کر دیا، اس کے ضائع ہونے سے محفوظ کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح محفوظ رکھا ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا اور جب تک قرآن مجید دنیا میں موجود رہے گا، تب تک قرآن مجید پر عمل کرنے والے، اس کو ماننے والے، اس کو نافذ کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے اس دنیا میں رہیں گے، اور پھر اسی کی ہدایت میں، اسی کی روشنی میں، اسی کی گائیڈنس اور اسی کی لائٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے ان کے راستے پر عمل کریں گے، کیونکہ اسی قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ایک کلمہ بھی نکلا ہے، ایک جملہ بھی نکلا ہے، ایک بات بھی نکلی ہے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں اس کو وحی کیا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ رب العزت ہی نے ان کے دل میں وہ بات ڈالی ہے اور انہوں نے وہ بات کہی ہے۔ تو گویا امت جب تک قرآن سے اور حدیث سے جڑی رہے گی، ظاہر ہے کہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج کے اس پرآشوب دور میں اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا، اس طرح کی فکریں پالنا اور اس طرح کے عنوان کے تحت جمع ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں ابھی بھی رمق باقی ہے حق کو تلاش کرنے کی اور رسم و بدعات کے خاتمے کی اور صحیح چیز کو جاننے اور اس کو عمل میں لانے کی۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ دخان کی 25ویں پارے کی شروع کی آیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو اشارات کیے ہیں، اس میں مفسرین نے پھر الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں اور علماء نے جو باتیں لکھی ہیں، چاہے وہ عربی مفسرین اور علماء ہوں یا پھر اردو میں تفسیر لکھنے والے حضرات
انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نصف شعبان کی جو رات ہے، شب برات کی جو رات ہے، اس کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کے بہت سے معاملات کو طے کرتے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات، بہت سی احادیث جو اس رات کے فضائل کے بارے میں مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں جن سے یہ روایات مختلف موجود ہیں اس رات کے فضائل کے تعلق سے، اور جس میں سب سے پہلی حدیث جو مجھے ذکر کرنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، شب برات کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے اس آسمان پر اترتے ہیں جو دنیا سے قریب ہے، نزول فرماتے ہیں، آسمانی جو دنیاوی جو آسمان ہے اس پر نزول فرماتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں مغفرت کا کہ کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اور سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، اور ایسا شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ ہو، کوئی بغض ہو، کوئی حسد ہو، جلن ہو، کینہ کپٹ ہو، یا پھر ایسا انسان جو جڑا ہوا ہو، ایسے انسان کو چھوڑ کر ہر انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ باتیں مختلف احادیث کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لوگوں کے دل میں یہ شائبہ و خیال بھی پیدا ہوتا ہے، اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ اس کی کوئی فضیلت و کوئی اہمیت ثابت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بعض حضرات کہتے ہیں، چنانچہ پورے حوالوں کے ساتھ مستند کتابوں میں وہ احادیث موجود ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو ثابت کیا ہے اور اس کے تعلق سے باتیں کی ہیں، اس کو بتایا ہے۔ لوگوں میں ایک مزاج جو بن چکا ہے، وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ مجتہد بن جائے، وہ محقق بن جائے، وہ ریسرچ کرے، وہ دین کے معاملے میں اپنی آراء کو پیش کرتے ہوئے اور اس طرح کی باتیں پیش کرے کہ جس سے ایسا محسوس ہو کہ اس کا مجدد ہونا، مجتہد ہونا ثابت ہو جائے۔ جو باتیں علماء اکرام نے لکھی ہیں، جو باتیں احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے لکھ دی ہیں، جو باتیں احادیث کی نبی نے جو باتیں فرمائی ہیں، اور اس کے بعد نبی کی باتیں نبی کے وارثین نے، علماء نے، محدثین نے جو باتیں لکھ دی ہیں، ظاہر ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کرے، اور پھر یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک ایسا ٹریپ ہے، ایک ایسا دجل ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی فلاں حدیث ہے وہ تو ضعیف ہوگی۔ آپ ایک بات بتائیے کہ ایک آدمی جس کو حدیث کے اصول ضابطے سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، جو احادیث کی گہرائی سے واقف نہ ہو، جو حدیث کے بارے میں بہت خاصا علم نہ رکھتا ہو، اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بات کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ جس طرح سے ایک صاحب نے ہم سے یہ بات کہی کسی ایک مسئلے کو لے کر کہ احادیث میں ضعیف بھی ہوتی ہیں اور صحیح بھی ہوتی ہیں، اور بھی باتیں حدیث کے تعلق سے ہوتی ہیں، تو ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کا آکوپیشن کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ میڈیسن کے بارے میں بات کیجئے، آپ کسی آپریشن کے بارے میں بات کیجئے، آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ کسی عنوان کے تعلق سے بات کیجئے۔ قرآن و حدیث آپ کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے اصول و ضابطے سے واقف نہیں ہیں۔ اور جو بھی انسان جس چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جس میں اس کا تخصص ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کے بارے میں سوالات ہوں، ہر انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحیح چیز پر عمل کرے، اور جو چیزیں رسم بن کر رہ جائیں، جو بدعات بن کر رہ جائیں، جس میں برائیاں ہوں، اس چیز کو انسان چھوڑ دے، اور جس کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہو، جس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ملتا ہو، انسان اس پر عمل کرے۔ یہ ضروری ہے۔
اچھا پھر جو لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حدیثیں ضعیف اور صحیح ہوتی ہیں، اصل میں حدیث نہیں ہوتی، حدیث کی جو راوی ہوتے ہیں، اس کے جو نریٹرز اور رپورٹرز ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے محدثین کے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ فلاں ضعیف ہے اور فلاں صحیح ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر خود محدثین نے جنہوں نے یہ صحیح اور ضعیف کے جو اصول بنائے ہیں، انہی میں یہ اصول بھی لکھے گئے ہیں کہ اگر روایات ضعیف بھی ہوں گی تو فضائل کے باب میں اس کو قبول کیا جائے گا، جو حدیثیں فضائل کی ہوں گی ان کو مانا جائے گا۔ اب لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، لوگوں نے یہ بات سن لی ہے کہ ضعیف ہے، ہمیں چھوڑ دینا ہے، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا، اور جو لوگ بیان بھی کرتے ہیں وہ آدھی بات بیان کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو باتیں امت مسلمہ کے جو ایسے مستند علماء مستند کتابوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں، اس کو امت میں رائج کرنا، اس کو بتانا، اس کے تحت زندگی گزارنا، اس پر عمل کرنا، یہ نہایت درجے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز ضروری نہیں ہے چھوڑ دی جائے، آپ دیکھ لیجئے، ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کسی موقع پر، کہ جب انسان کے دل سے کسی چیز کی اہمیت کم ہوتی ہے، جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بہت سے وسائل ہیں، ذرائع موجود ہیں، اور ہر طرف سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ بات پہنچ سکتی ہے، لیکن جہالت عام ہو رہی ہے، لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، نوجوانوں میں بہرہ روی عام ہو رہی ہے، مسلمانوں میں اسلام کی جو اہمیت ہونی چاہیے اس میں کمی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کس کی سازش کا نتیجہ ہے؟ ظاہر ہے کسی کی سازش کا نتیجہ نہیں ہے، یہی بات امت کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو کریں، یا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو سر ڈھانک لیا جائے، یا پھر اور بھی اس طرح کی بہت سی باتیں اور چیزیں ہیں جو لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کتاب میں دیکھیں اس کے بعد مانیں۔ کتاب میں تو لکھا ہے اقیموا الصلاۃ، قرآن مجید میں لکھا ہے 5 وقتہ نماز اپنے وقت پر پڑھو، کتاب میں لکھا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرو، اور رسول کی ایک سنت بھی مت چھوڑو۔ آپ اس پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو باتیں اپنے مطلب کی ہیں، جو باتیں اپنے نفس کے خلاف جاتی ہیں، اسی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے اللہ رب العزت نے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کہ ایسے افراد جو علم والے ہوتے ہیں، جو جانکار ہوتے ہیں، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کو خدا بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بدکاری میں مبتلا ہو جائے، جھوٹ بولے، شراب نوشی کرے یا اس طرح کے کام کرے، بلکہ نفسانی خواہشات پر عمل کا مطلب یہی ہے کہ شریعت جو بات کہہ رہی ہے، اللہ جو بات کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر انسان وہ بات کرے جو اسے سمجھ میں آتی ہے۔ یہی اتباع نفس ہے، اور یہی سے انسان کی گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات، اور شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں نہ جانے کتنی روایات لیلۃ نصف شعبان یا شب برات کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں۔ میں نے ایک روایت کا حوالہ دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عثمان بن عفان نہیں، دوسرے حضرت عثمان ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بھی متعدد صحابہ سے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مختلف صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہیں، یہ روایات موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اس شب برات کے فضائل کو بیان فرمایا، اور یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ فرشتے اپنی لسٹ کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون افراد ہوں گے جن کو اب زندہ رہنا ہے، اور کون ہوں گے جن کی زندگی کے ایام پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنی لسٹ سے ان کے نام کو مٹا دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک انسان ظلم کر رہا ہوتا ہے، تجارت کر
ہوتا ہے اور کسی سے نکاح کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بس اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، آج کی رات میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اب جو لمحہ اس کے لیے طے کر دیا گیا ہے اس میں انسان کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی موت آ جائے گی، اللہ کا فرشتہ اس تک پہنچ جائے گا۔ ان روایات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، حدیث میں کیوں بیان کیا گیا ہے، آج ہم آپ کے سامنے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے اعلانات کرتے ہیں، اور اس بات کا اعلان پوری رات ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو مغفرت کا طالب ہو، کوئی شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، کوئی شخص ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک طرف اللہ جو ارحم الراحمین ہے، جو مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، بخش کرنے والا ہے، وہ خدا اعلان کر رہا ہو اپنے بندوں کے لیے وہ دروازے مغفرت کے، اور اس کے بندے غفلت میں زندگی گزارے، اس کے بندے یہ رات کے ایام شرک و بدعت میں گزارے، یہ رات کا وقت، یہ رات کے ایام نہیں لمحات کو وہ افراد جو سڑکوں پر گزاریں، بازاروں میں گزاریں، یا پھر اس کے بعد کھیلوں میں گزاریں، موبائل کے اندر وقت اس لمحات کو برباد کرتے رہے اور ان کا رب پکارتا رہے کہ مغفرت کی طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، اور اس کے بعد ہماری زندگی کے یہ لمحات ضائع ہوتے رہے۔ کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سننے کے بعد کیا ہم یہ گوارہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ لمحات ضائع ہوتے رہے؟ اور اگر ہمارا مزاج نہ بن پا رہا ہو، کیفیت اس طرح کی نہ ہو کہ قیام کریں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، تو کم از کم یہ تو انسان کر سکتا ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور اس کے بعد سو جائے، وضو کی حالت میں سو جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، 2 رکعت نفل کی نیت سے کہ بھائی میری نیند نہ کھلے تو میں اسی کو تہجد کی نیت سے پڑھتا ہوں، اسی کو پڑھ کر انسان سو جائے، اور اس کے بعد پھر فجر میں اٹھ کر وہ باجماعت نماز ادا کر لے۔ ممکن نہیں بلکہ یہ یقینی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پوری رات کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ انسان سڑکوں پہ وقت گزارے، کھیلوں میں وقت گزارے، غیبت میں وقت گزارے، آتش بازی میں وقت گزارے، کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ سو جائے اور فجر کے وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے اور اللہ رب العزت کا حکم پورا کرے، یعنی نماز کو ادا کر لے۔ یہی چیز ہے جو انسان کر سکتا ہے اور انسان کو کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان فضائل سے دور ہوتا ہے اور یہ بات جب کہتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہتمام نہیں کرتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں عبادتوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا۔ رمضان تو ہے ہی عبادتوں کا مہینہ، اس میں تو روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے تیاری کرتے تھے رمضان کی آمد کی، اور اس کے بعد پھر شعبان المعظم کے اندر بھی وہ کوشش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں میں اضافہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کریں۔ اب پھر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی اس کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ لیلۃ نصف شعبان، شب برات کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث رات جاگنے کے بارے میں ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ امت کا مزاج بن جائے، امت کے اندر تبدیلی پیدا ہو کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں جاگنا ہے، کم از کم تراویح کی ہیبٹ بن جائے، اس کی عادت بن جائے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی ہوتی ہے، اس کا جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان
عمل کو آج کرے اور فوراً اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے۔ ہمارے جسم کے اندر، باڈی کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، میڈیکلی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کریں گے فوری طور پر اس کا اثر نہیں ظاہر ہوتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے تو اس کا جسم دھیرے دھیرے یہ چیز مینٹین کرنے لگتا ہے کہ وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے پورے ہفتے، لیکن اس موڈ کو چینج کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی فرد ایک رات نصف شعبان کی جاگتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا جسم اس کے اثر کو قبول کرتا ہے اور رمضان تک پہنچتے پہنچتے باڈی اس کنڈیشن میں آتی ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے گا اور قیام بھی کرے گا۔ اب یہ فرض بات نہیں ہے، ایک سائنٹفک میتھڈ ہے، ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ورنہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن الحمدللہ رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوٹتا ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی فرض یا واجب بات نہیں ہے، بلکہ ایک پوائنٹ ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اگر یہ رات، اسی لیے اس رات کی جو فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک طرف انسان اس رات میں کھڑا ہوگا، قیام کرے گا تو اس کا قیام کا مزاج بنے گا، اور دوسری طرف اس کے روزے کا مزاج اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس رات کے تعلق سے ہیں، اور اس کے تعلق سے جو باتیں رائج کرتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی انسان نے کوئی بات کسی ضمن میں کہی، اب وہ کون کہنے والا ہے، کس نے کس ضمن میں بات کہی ہے، یہ بھی دجل کا ایک حصہ ہے کہ اس کی کسی ایک بات کو کاٹ پیٹ کر چلا دیا جائے اور پیش کر دیا جائے، آگے پیچھے کے سیاق و سباق کو اڑا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اسی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں، بحثیں کی جائیں، یا کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں رہنے کے جو آداب سکھائے ہیں اس میں یہ بات بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو تمہارے پاس جب کسی ایسے ذریعے سے کوئی بات آئے جو اطمینان بخش نہ ہو، جو ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہو، جو بھروسے کے قابل نہ ہو، جس میں شک و شبہ ہو سکتا ہو، پیوند کاری کی جا سکتی ہو، تو پھر فتبینوا، تمہیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے، تم اس کی تحقیق کرو۔ اب آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی بات آئے اور ہم اسی کو مان لیں، اس پر عمل کرنے لگ جائیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں، اے آئی کے زمانے میں اس طرح کی بات ہو اور انسان اس کو قبول کر لے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ مستند کتابوں سے، صحیح معتبر علماء سے اس کی تحقیق کروائی جائے، اس کے بعد کسی چیز پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد کسی چیز کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد اس کو مانا جائے، اس پر یقین کیا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جہاں تک بات ہے اس رات کی فضیلت کی، تو قرآن مجید سے کچھ علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے تعلق سے بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں، احکام اللہ کی طرف سے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ گویا پورے سال کا جو سسٹم ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو نظام ہوتا ہے وہ اس کو پاس کر کے دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اعتبار سے وہ نافذ ہوتا رہتا ہے، اسی اعتبار سے اس پر عمل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو یہ تو اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ اب جہاں تک بات ہے اس رات کے اور اس دن کے تعلق سے بدعت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دین میں کوئی ایسی بات جو اس سے تعلق ہی نہ ہو، جس کا لوگ اگر اس کو پیش کر دیں تو پھر وہ کمپلیٹلی ڈینائیڈ ہے، ڈکلائنڈ ہے، مردود ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
آج کے دن میں جو بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں، میں آپ سے یہ بات کہوں، آپ کہیں گے کہ کس طرح کی بات کہہ رہے ہیں؟ اجتماعی طور پر عبادات کرنا مل کر کے، یہ بھی بدعت کے زمرے میں شامل ہوگا۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیے، جو انفرادی اعمال ہوتے تھے، نوافل کے جو اعمال ہوتے تھے، وہ تو تنہائی میں کیے جاتے تھے۔ اس کے لیے تو اس طرح ہوتا تھا کہ بالکل تنہائی میں، کہ بات اللہ سے، اور اللہ کے بندے کی بات اللہ سے ہو رہی ہو، بالکل تنہائی میں انسان عمل کرے، یا کم از کم مسجد میں آ کر بھی کر رہا ہو تو پھر اس کا مقصد، اس کی نیت یہ ہو کہ ٹھیک ہے میں خلوت چاہتا ہوں، اور بھی افراد ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، گھر میں شور و شغف ہے، یا گھر میں وہ مزاج نہیں بن پاتا ہے، تو مسجد میں آ گئے، عبادت کر رہے ہیں۔ انفرادی عبادت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، اور اس طرح کی راتیں اسی عنوان پر ہونی چاہیے کہ انفرادی پرسنل عبادتوں پر توجہ دی جائے، تو یہ چیز زیادہ ضروری ہے۔ تو اجتماعی طور پر مل کر کوئی کام کرنا برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی کچھ افراد ہیں، بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ کبھی جمع ہو کر یہ کہیں کہ آؤ چلو آج قرآن کی تلاوت کھڑے ہو کر کرتے ہیں، جس کو جتنا یاد ہے جماعت سے پڑھائے گا ایک ایک کر کے باری باری۔ یہ منظر دیکھنے میں نہیں آتے ہیں، یہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی چلو فلاں جگہ جا کر چائے پئیں گے، فلاں جگہ جا کر گھومیں گے، فلاں جگہ کا گویا طواف کریں گے، وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن امت میں یہ مزاج پیدا نہیں ہوتا، امت کے نوجوانوں میں، کہ اجتماعی طور پر دیکھیں کون قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، یا چلیں کسی سے قرآن کی اصلاح کریں، یا چلیں کم از کم 2 رکعت نوافل میں جو بھی قرآن کی صورتیں ہمیں یاد ہیں ایک دوسرے کو سنائیں۔ یہ چیز پیدا نہیں ہوتی امت کے اندر۔ اگر یہ پیدا ہو جائے رمضان کی راتوں میں، اگر یہ پیدا ہو جائے نصف شعبان کی شب برات کی رات میں، تو اس سے زیادہ بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے، ٹرف بک کر لیا جائے، سڑکوں پر کرکٹ کا انتظام کر لیا جائے، یا کسی جگہ پر جو اس طرح کے گیم ہوتے ہیں ان گیموں کو جڑ کر کھیلا جائے، اس طرح کی محفلیں سجائی جائیں، اور سحری تک اپنے وقت کو پوری طرح سے برباد کر دیا جائے کہ جو اعمال بھی ہم کر رہے ہیں اس کے پہلے اس کے بعد وہ پوری طرح سے اکارت چلے جائیں، برباد ہو جائیں، بیکار ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ بیٹھے تھے چند لوگ کہ بھائی شب برات ہے، اس کے تعلق سے ٹھیک ہے نکلے تھے، اور غیبت کرنے لگے، برائی کرنے لگے، بدگوئی کرنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، گیم کھیلنے لگے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اعمال کو اکارت کرنے والی، بیکار کرنے والی، خراب کر دینے والی ہیں۔ یہ بھی تو برائی ہے کہ انسان کہیں بھی بیٹھ جائے، اور کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر یہی ہو رہا ہے، مسجدوں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیاوی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن پڑھنے کا ذوق ہوتا، درود شریف کی تعداد کا ذوق ہوتا، یا پھر استغفار کا ذوق ہوتا، یا پھر کسی اور عبادت کا ذوق پیدا ہوتا۔ اس طرح کا کمپٹیشن پیدا نہیں ہوگا امت کے اندر۔ کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اچھا صاحب دیکھیں الحمدللہ وقت مسجد میں گزر رہا ہے، فوراً اسٹوری اور اسٹیٹس اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیماری امت کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس نے پوری طرح سے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو حدیث سناؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرد حاضر ہوتے ہیں، عرب کے ماحول میں ایک فرد حاضر ہوتے ہیں، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ارادہ اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، کفار مکہ بھی اس نماز کو دیکھیں گے اور لوگ بھی اس نماز کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، سورۃ الکہف کی آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو انسان اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ رب العزت سے ملنے کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو وہ نیک اعمال کرے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ ذرا سوچئے کیسا ایمان ہوگا ایک صحابی کا، کیسا جذبہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو وارن کر دیا، اور اصل میں یہ تنبیہ ان کے لیے نہیں، یہ امت کے ان افراد کے لیے تھی جو ایک
چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو اس کی نمائش کرتے ہیں، لوگوں کو اس کو دکھاتے ہیں اور یہ جتانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس کیا بتائیں، بے چینی ہو رہی تھی اور تہجد میں نیند کھل گئی۔ یاد رکھیں یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ایک فیشن کے طور پر امت میں رائج ہو گئی ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس طرح کی راتوں میں اس طرح کے کام کرنا، ہم ایکسٹرا گناہوں کو کماتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے ان تمام اعمال کو پوری طرح سے برباد کر لیتے ہیں۔ بدعتیں تو بعد میں ہیں کہ چراغاں کیے جائیں قبرستان میں، وہ تو بعد کی بات ہے کہ لوگ وہ عمل کرتے ہیں، یا پھر حلوے پکائے جائیں یا مختلف قسموں کے نام پر مردوں کے نام پر کوئی چیزیں کی جائیں، وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ جو اہل حق اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مانتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ہم بدعتیں نہیں کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پوری طرح راہ حق سے دور ہو چکے ہیں۔ اور مجھے معاف کیجیے گا لیکن حقیقت یہ بن چکی ہے امت کی کہ جو عبادتوں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے وہ اصل میں عبادتیں نہیں، وہ اصل میں صاف طور پر فیشن کا ٹرینڈ بن کر رہ گئے ہیں کہ بس ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہمیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس رات میں ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، ہمارا کوئی بھی کام ہو ہماری نیت اس میں خالص ہو، ہمارے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی کو دکھانا مقصود نہیں، کسی کو بتانا مقصود نہیں، کسی کو جتانا مقصود نہیں، ہم تو اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں اور بس اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا رب قبول کر لے۔ ارے آپ دیکھیے کیا قرآن مجید میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے برگزیدہ نبی اللہ رب العزت کے کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو اس وقت چھوڑا جب جوانی کے عالم میں ان کے باپ سے بغاوت کی اور دعوت دی، اور اس کے بعد اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ اللہ اتنے ارمانوں و منتوں کے بعد اولاد دی اور اس اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان بھی پورا کرا، اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو ایسے وادٍ غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم دیا، وہ بھی انہوں نے پورا کر دیا۔ جب وہ سارے امتحان انہوں نے پار کر دیے اور پورے کر دیے، اس کو پاس کر لیا، اور اللہ رب العزت نے جب ان سے یہ بات کہی قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ سارے امتحان پاس کر لینے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا ہے تو انہوں نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، یہ کام ہم نے کیا ہے تو صرف تیرے لیے کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ ایسے برگزیدہ نبی کہ نبیوں ان کی اولاد میں پھر کتنے نبی اللہ رب العزت نے پیدا کیے جن کو کہا ہی گیا ہے ابو الانبیاء ہے، ان کے بارے میں خود قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ جن کی زندگی روزانہ برائیوں میں گزرتی ہے، جن کی زندگی روزانہ گناہوں میں گزرتی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی پھر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، یہ جو ہے خود پسندی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، سیلف لو ہمارے اندر اس طرح پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہ بات محسوس ہونے لگے کہ فلاں چیز ہم نے کری ہے، اب اس کو لوگوں کو دکھائے تو صحیح تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات جہاں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ رمضان کی تیاری کر لو، جہاں یہ تعلیم دیتی ہے کہ رات میں قیام کی اور دن میں روزوں کی پریکٹس کر لو، اس سے زیادہ یہ رات ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی نیتوں کے اعتبار سے پھل ملتا ہے۔ کہ آپ نے وہ حدیثیں نہیں سنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لایا جائے گا اللہ کے ہاں ایک عالم کو، ایک مالدار کو، ایک شہید کو، اور ان افراد سے پوچھا
جائے گا تمہیں علم دیا تھا کہاں گزارا؟ وہ کہیں گے ہم نے آپ کی راہ میں لوگوں کو بیانات کیے، لوگوں کو باتیں بتائی۔ کہا جائے گا نہیں، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں علم والا کہیں، تم نے اپنے لیے اپنی بڑائی کے لیے یہ کام کیا ہے، تمہارا مقصد رب کی رضا نہیں تھی۔ فرشتوں جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹ کر ڈال دو۔ مالدار سے پوچھا جائے گا تمہیں مال دیا گیا تھا، تم نے کیا کرا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے لیے فلاں کام کیے، فلاں کام کیے، فلاں رضا کے کام کیے، اور اس کو یہ دیا اور اس کو وہ دیا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ نہیں، تم شوبازی کرتے تھے، شو آف کرتے تھے، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم مالدار و سخی ہو، اس کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دو۔ ایک شہید سے یہ سوال کیا جائے گا کیا کرا تم نے اپنی زندگی کا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کے دین کی خاطر میں نے اپنی جان تک دے دی۔ نہیں، تم نے بہادر کہلانے کے لیے اور اپنی واہوائی کے لیے یہ کام کیا تھا، اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم ان راتوں میں اس طرح کی جو ہمیں مومنٹس ہمیں ملتے ہیں، اوکیشنز ہمیں ملتے ہیں، اس طرح کی جو ساعات اور گھڑیاں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں چیخ چیخ کر حدیثیں ہم سے یہ کہہ رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں اس میں تو اللہ کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، اور جس میں ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہو کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو آ جاؤ، مغفرت کی طرف آ جاؤ، معافی کا اعلان کیا جا رہا ہو، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہوں، اس میں بھی انسان خدا بند قدوس کی فرما برداری کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرے اور برائی کے اعمال کرے، تو پھر ظاہر ہے اس طرح سے امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس طرح سے ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے، اس طرح سے ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ پھر عبادت بھی فیشن بن کر رہ جائے گی، بلکہ رہ گئی ہے اور اصل میں اصلاح نہیں رہے گی۔ اصل معنوں میں، صحیح معنوں میں جو تبدیلی پیدا ہونی چاہیے تھی، جو دلوں کی کیفیات پیدا ہونا چاہیے تھی، ارے کیا آپ نے واقعات نہیں سنے قرآن مجید کے تعلق سے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں کو وارن کرتے تھے کہ دیکھو وہ ایک شخص ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کلام مت سننا، بڑا جادوئی ہے، جو سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ کیسے بڑے بڑے افراد جنہوں نے قرآن مجید کو ایک بار سنا، چند الفاظ سنے، قریش کے ترجمان بن کر ایک صاحب گئے، بڑے تر و فر سے وہ گئے تھے اور ان کو بڑا کانفیڈنس اپنے اوپر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات ان کو پڑھ کے سنائی، ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی کہ ہمیں قرآن نہیں سننا ہے، جب انہوں نے کلام خدا سنا اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن اور نکلے تھے تلوار لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، نعوذ باللہ، سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنی اور قرآن مجید کی حقانیت کی گواہی دینے لگے۔ اس کے بعد کے ادوار میں اور اسی زمانے میں نجاشی کا جو واقعہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایتھوپیا کی سرزمین میں جا کر جب قرآن مجید کا نغمہ سنایا تو جتنے افراد موجود تھے نجاشی کے دربار میں، ان کی داڑھیاں تر ہو گئی قرآن مجید کے اثر سے۔ اور یہ بات آج بھی موجود ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ سنتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، جن کے دلوں میں قرآن مجید سے محبت ہے، ان کو دیکھیے ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے ہمارے دل کس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی ہمیں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ذرا تبدیلی نہیں آتی، ہماری توجہ ذرا بھی اس کی طرف نہیں جاتی، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امت میں جو بہرہ روی پیدا ہوئی ہے، جو بے فکری پیدا ہوئی ہے، جو کیئرلیس امت ہو گئی ہے عبادتوں کے تعلق سے کہ ہر چیز کو ہم نے ایک ٹرینڈنگ فیشن بنا کر رکھ دیا، اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے وہ تمام کیفیات کو سلب کر لیا ہے، کھینچ لیا ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے قرآن کا دوسرا رکوع آپ نے نہیں دیکھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ بات اس وقت کے مکہ کے افراد کے لیے کہی جا رہی تھی کہ آج ایسے افراد مسلمانوں میں نظر نہیں آتے جو متنفر ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں قرآن مجید سے، جو بھاگتے ہیں دین سے۔ یاد رکھیے یہ بھاگنا ان کا اپنی طرف سے نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ رب العزت نے ہی یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جو بار بار نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العزت
العزت کی، اس کے سبب اللہ ان کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے اور کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ ایسی مبارک راتوں میں بھی حدیث مبارکہ میں یہ باتیں ہیں کہ بد نصیب ہوتے ہیں ایسے چند افراد جن کی مغفرت نہ کی جاتی ہو اس رات میں۔ اس میں ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ایک وہ ہے جو بدبخت ہو، شراب کا پینے والا ہو، ایک وہ ہے جس کا کسی مسلمان سے تعلق خراب ہو یا کسی مسلمان کے لیے اس کے دل میں حسد، جلن و کینہ ہو۔ آج دیکھ لیجئے کہ یہ حالت امت کے اندر نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو انسان اپنے دل میں کسی مومن کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ، جیلسی، بغض، حسد لے کر دنیا سے جائے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ کہ آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، ذرا سے کسی کو ترقی کرتے دیکھتے ہیں فوراً اس سے دل میں حسد پیدا ہو، اس کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں اور پھر بات اور آگے تک پہنچتی ہے۔ یہ کیفیات کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ قرآن مجید ہمیں صاف طور پر بتا رہا ہے، اس لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم ایسے عبادت کے مواقع کو چھوڑ کر بھی ہم برائیوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم بری چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم بری باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر دنیا کی مختلف چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بڑی پریشانیاں اور تنگی ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے ساری چیزوں کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک طرف تو اس رات کے فضائل ہیں اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو فضائل بتائے ہیں اور وارن کیا ہے کہ وہ کون افراد ہوں گے جن کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اب وہ چیزیں آتی ہیں جو رسومات ہیں، بدعات ہیں، غلط فہمیاں ہیں کہ بھائی کسی کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جائے، قبرستان میں اس طرح کے اہتمامات کیے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رات گزار کی، اور حضرت عائشہ کی نیند کھلی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو فوراً حضرت عائشہ کو تشویش ہوئی اور انہوں نے جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں، جنت البقیع میں جو قبرستان ہے وہاں پر موجود تھے، اور جو مرحومین تھے ان کے لیے احصال ثواب کے لیے کوئی چیز پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا یہ سمجھنا، مجموعی طور پر یہ سمجھنا کہ یہ عمل فرض ہے یا واجب ہے کہ انسان پوری طرح سے قبرستان میں جا کر ہی عبادتوں کا اہتمام کرے، یہ وہ غلط فہمی ہے جو امت کے اندر رائج ہو گئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان نفلی طور پر عبادتوں کا اہتمام کر لے اور خاص طور پر اپنے لیے استغفار، اللہ سے مغفرت کا طالب ہو جائے۔ یہ اصل چیز ہے کہ اللہ رب العزت سے مغفرت طے کروا لے، طلب کروا لے۔ ہم سے کسی نے یہ پوچھا تھا آج کی رات کے تعلق سے کہ کیا عمل کرنا چاہیے، کس طرح نوافل کا اہتمام جو بھی انسان کر سکتا ہو، چونکہ ہمارے جو بزرگ گزرے جتنے بھی اللہ والے، ان کا پسندیدہ عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ رات میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ جتنی لمبی نمازیں ہو سکتی تھیں، قرآن کی جتنی تلاوت ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے۔ اور دوسرا، قرآن مجید کے اندر ہی یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، جہاں مومنین کا، اپنے خاص بندوں کا، اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ جو سحر کا وقت ہوتا ہے، بالکل رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اس میں جس طرح سے مغفرت طلب کرنے کی جو بات قرآن نے کہی ہے کہ وہ لوگ مغفرت طلب کرتے ہیں، اور بھی جگہ اس کے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں، تو اس وقت اللہ سے بالخصوص مانگنا اور مغفرت کا طالب ہونا، یہ چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں یہ چیز کرنی چاہیے۔ اور ایک عمل جو بزرگوں سے ثابت ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں 6 رکعت کا جو معمول مغرب کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے
کو بھی پڑھ لے اور اس کا بھی اہتمام کر لے، لیکن اس کو فرض سمجھ کے کرنا یا اس کو بالکل ضروری سمجھ کے کرنا، اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، روایات کوئی حدیث میں بھی اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ تو جو بھی عمل انفرادی طور پر انسان کرے گا وہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا جب وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے کہ آج کے اس پرانے دور میں جب بات بدعت و خرافات کی آتی ہے، رسم رواج کی آتی ہے، وہیں سے پھر برائیاں گھر کرتی ہیں اور بات بگڑتے بگڑتے شرک تک پہنچتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام موحد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ان کی اولاد میں شرک نہیں تھا، لیکن شرک دھیرے دھیرے پیدا ہوا، کوئی ایک چیز آئی پھر دوسری چیز آئی۔ اسی طرح اس وقت امت کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو شرک سے بچا لے۔ تو جب یہ رسومات پیدا ہوں گی تو ظاہر امت شرک کی طرف جائے گی، جب بدعات پیدا ہوں گی تو صحیح چیزوں سے امت بھٹکے گی، پھر صحیح راستے سے بھٹکے گی۔ اس لیے صحیح باتوں پر عمل کرنا، صحیح چیزوں کو اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے عقائد بھی محفوظ رہیں، ہمارے اندر بگاڑ بھی پیدا نہ ہو، ہماری اولادیں بھی محفوظ رہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی محفوظ رہیں۔ اور اس وقت موضوع ہمارا دوسرا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح، کس اہتمام کے ساتھ اس وقت جو طاقتیں لگی ہوئی ہیں مسلمانوں کو کیپچر کرنے میں، جو دجالی طاقتیں ہیں، بالکل اب تو یہ ہے کہ اب ہر چیز ببانگ دہل ہے، الان حصحص الحق، اب بالکل ظاہر ہو چکا ہے، اب کوئی ڈھکی چھپی محنتیں نہیں ہیں کہ امت کے بلکہ انسانیت کے ایک ایک فرد کو اس طرح سے ٹریپ کیا جائے، کیپچر کیا جائے، اس طرح سے چیزوں میں الجھایا جائے اور ایسا ہیک رکھ دیا جائے کہ پھر وہ اسلام کی طرف توجہ نہ دے، وہ قرآن کی طرف توجہ نہ دے، اس کی جو ایمانی غیرت ہے، اسلامی حمیت ہے، اس کو پوری طرح سے چوس کر ختم کر دیا جائے کہ بظاہر مسلمان نام سے آئے لیکن عملی طور پر ان کے اندر سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو خاص طور پر دیکھنے کی، اور اس سے گویا یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک انسان ڈرتا ہے کہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو آگ نہ لگ جائے، یا وہ کوئی ایسی چیز کھا اور پی نہ لیں جس سے ان کو نقصان ہو جائے، یا کوئی وائرس ان کو نہ لگ جائے، اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنی اولاد کی فکر کرے کہ کہیں یہ دجالیت سے امپریس ہو کر اور دجالیت سے افیکٹڈ نہ ہو جائے، ان کا ایفیکٹ، ان کے اوپر اس کا ایفیکٹ نہ پڑ جائے۔ ان چیزوں کو عمل میں لانے، اس کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یاد رکھیے سب سے زیادہ یہ چیزیں پیدا اس وقت ہوں گی جب ہم پریکٹیکل مسلمان بنیں گے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ بھی اور افسوس کے ساتھ بھی کہ ہمارے جو علاقے ہیں، ہمارے جو محلے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے جس کو ہم مسلم معاشرہ کہتے ہیں، یہ کاغذی معاشرہ ہے۔ یہ صرف یہ اصل میں ایک ایسا ظاہری ڈھول ہے جو ایک ہوا بن گیا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیے مسلم علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں آپ جا کر دیکھیے صفائی کی کیا صورتحال ہے، باوجود اس کے کہ سارے انتظامات ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے یہ انتہائی سڑا ہوا بدترین مزاج مسلمانوں کا بنا ہوا ہے کہ کسی ایک جگہ پر کھلے میں کچرا پھینکیں گے چاہے کچھ بھی ہوتا ہو۔ حکومت سے مت ڈریے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی کو تکلیف دینا انتہائی بڑا جرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، رستے سے بری چیزوں کو ہٹانا یہ صدقے کے برابر ہے، یہ صدقہ کرنا صدقے کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسان نیک کام کرے گا اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا وہ اصل میں مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے محلے میں عمومی طور پر تو نظر نہیں آتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم یہ بات اس موضوع پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے یہ اسلام کا حصہ ہے، اس کے بغیر مومن کامل کوئی انسان نہیں بن سکتا ہے۔
دوسرے نمبر پر مسلم محلوں میں بڑی شان سے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ صاحب رات کو 2-2:30 بجے تک 3 بجے تک ہم جاگتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کر سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ آپ غیر مسلم محلوں میں جائیے اور نبی کی حدیثیں پڑھیے، یورپ کے ملکوں کے حالات دیکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے۔ عبادات اپنی جگہ پر ہیں، معاملات کو درست کرنا امت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ امت میں اسلامی مزاج پیدا اسی وقت ہوگا۔ صرف جمعے کے دن مسجد آ جانے سے، شب برات کی فضیلت پر عمل کرنے اور سننے سے اسلامی مزاج پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ 24 گھنٹے 12 مہینے 365 دن اور ہر دن کے ہر گھنٹے اور ہر سیکنڈ میں مسلم رہیے، مسلمان رہیے، پریکٹیکل مسلم بننے کی ضرورت ہے، اسلامی مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں کہ جس طرح سے بہرا روی نوجوانوں کے اندر ہے کہ برائیاں ان کے اندر، بد اخلاقی ان کے اندر، بد سلیقگی ان کے اندر، ایجوکیشن کا گرا ہوا ان کے اندر، تربیت کی کمی ان کے اندر، اور اس کے بعد ان سب محلوں میں صفائی کی کمی ان کے اندر، یہ تمام چیزیں جو مسلمانوں میں موجود ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک بات ہے جو چل گئی ہے، یہ اثر کرتی ہے دل پر، یہ گندا کرتی ہے ہماری روح کو، اور اس کے بعد پھر ایسے موذی، ایسے درندے اور ایسے افراد ایسی ذہنیت کے تیار ہوتے ہیں جو معاشرے کو پوری طرح سے سڑا ہوا بناتے ہیں اور امت کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ امت میں مزاج نہیں ہے اسلام پر پوری طرح سے عمل کرنے کا۔ تو گویا اس کو اس رات کا پیغام سمجھیے کہ یہ رات ہے ہی اسی لیے، بلکہ اسلام کا ہر وقت ہے ہی اسی لیے۔ آپ دیکھ لیجئے عید اور بقرعید، 2 تہوار اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تہوار میں اور مذہبوں میں چھٹی ملتی ہے کہ تمام چیزیں چھوڑ دی جائیں اور انجوائے کیا جائے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور مزید 2 رکعت واجب ادا کرو کہ اللہ رب العزت کے طور پر اللہ نے کام کو بڑھایا ہے۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی مسلمان بننے کی ضرورت ہے اور اسی معاشرے کو جنم دینے کی ضرورت ہے جس کو بنانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو تازہ واقعہ ہمارے شہر میں پیش آیا ایک بچے کے قتل کا، اور جس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ایک ایسا بدترین واقعہ پیش آیا، ایک ایسا بدنما داغ ہے کہ اتنا سنگین، اتنا گرا ہوا، اتنا خطرناک واقعہ پیش آ جانا یہ انتہائی سنگین بات ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں میں پریکٹیکلی اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہہ دوں، خدا کی قسم کھا کر اگر کہوں گا تو آنس نہیں ہوں گا کہ اگر مسلمانوں میں یہ مزاج پیدا ہو گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اگر ہم نے اپنی ذات سے شروع کر دیا، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ انتم الاعلون، تم سربلند ہو، تمہیں سربلندی عطا کی جائے گی، جہاں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہیں ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ لیکن پہلے مسلمان تو ہم بنے پوری طرح، ہمارے اندر اسلامی مزاج تو پیدا ہو۔ عبادتیں تو ہم کر رہے ہیں فیشن میں اور ٹرینڈ میں آ کر کے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ، ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، مولوی صاحب اس کو ٹرینڈ اور فیشن کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو دل سے عبادت کرتے ہیں، جو سیکھنے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں، لیکن بس ہمیں اصلاح کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ پوری طرح مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، جو اس معاشرے کا تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے آئے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اس لیے نہیں ہوئی تھی مسلمانی محلہ کہلائے اور وہاں پر بہت ساری ہوٹلیں کھل جائیں، طرح سے چوراہوں نکڑوں پر نوجوان ہر وقت جاگتے نظر آئیں، اس کو کسی طرح کا کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی گئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کون آج کے دور میں اس کو مانتا اور سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے؟ بلا وجہ لوگ اپنی زندگیوں میں مصروفیات میں مگن ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ یورپی ممالک میں جائیے، افریقی ممالک میں آپ جائیے،
وہاں کے نظام کو جا کر دیکھیے، کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد سناٹا ہوتا ہے اور فجر سے پہلے ٹریفک شہروں کے اندر ہوتا ہے، وہاں رہنے والے افراد یہ حالات بتاتے ہیں۔ وہ جو چیز جو امت مسلمہ کو چاہیے تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دوسرے افراد لے کر چلے گئے، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ پھر وہی بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما من بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اگر اس پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اس پر عمل کرنا صرف چند لمحوں کے لیے نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پوری طرح اسلام میں داخلہ، ہر طریقے سے اسلام پر عمل ہو۔ ایک نوجوان پوری طرح سے بغاوت کرے ہر اس چیز کا جو اسلام کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کے خلاف ہو، جو قرآن مجید سے ٹکراتی ہو، اور وہ یہ نہ کہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں ایڈجسٹ کروں گا، نہیں کروں گا تو لوگ برا مان جائیں گے۔ اگر تم اللہ کی پرواہ کرو گے، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی فکر کرو گے، تو یاد رکھو پوری دنیا تمہارے لیے ایڈجسٹ کرے گی، اللہ رب العزت تمہیں عزتوں سے نوازیں گے، اس لیے کہ اس نے یہ بات قرآن مجید میں فرمائی ہے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، کہ یہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے۔ منافق ذہنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت دنیا کے چند ٹکوں میں ملے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نام نہاد چیزوں میں عزت ملے گی، تو وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن مجید کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جب قرآن پر عمل ہوگا، جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل ہوگا، اس وقت تبدیلی پیدا ہوگی، اس وقت صحیح معنوں میں اللہ کی مدد آئے گی، اور اس وقت ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا ہوں گی جس سے ہم تبدیل ہوں گے اور ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ میں بس چند باتیں اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خاص طور پر مجھے یہ بات عرض کرنی ہے، رمضان المبارک قریب ہے، اور رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، روزے فرض ہیں، اور اس کے بعد تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ انسان تراویح پڑھے، دن میں روزے رکھے اور رات میں تراویح کا اہتمام کرے۔ امت میں جو مزاج قرآن کو لے کر بنا ہے کہ قرآن مجید کو جہاں جتنی جلدی کم دنوں میں تیز پڑھا جاتا ہو وہاں سن لیا جائے، اور جس مسجد میں کم وقت میں تراویح ختم ہو رہی ہو وہاں چلے جائیں، چاہے 5-10 منٹ ہی کم لگ رہے ہوں ہم وہیں جا کے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ذہن بنا ہے ہمارا، اور یہ بات بالکل کھلی ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے ائمہ کو مساجد کے ساتھ تیز پڑھیں، وقت زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ جو قرآن کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق کا مزاج امت نے بنایا ہے، یہ انتہائی سنگین و خطرناک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، خدا نخواستہ اگر کہیں پتہ چل جائے کہ کسی نے قرآن کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، نعوذ باللہ، قرآن کی بے ادبی کر دی، یا اسلام کی شان میں کوئی بات کہہ دی، تو سڑکوں پر بڑی بڑی تعداد میں مارچ ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اپنے غصے کا اظہار ہو رہا ہے، اور بس ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کا نغمہ ہم سنائیں گے۔ لیکن جب بات ہمارے عمل کی آتی ہے، جب 1.5 گھنٹے قرآن سننے کی بات آتی ہے، کہاں چلے جاتا ہے وہ جذبہ ہمارا؟ جب سنتوں کے ساتھ ہم مذاق بناتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں ہمارے وہ جذبات سنت کو لے کر، قرآن کو لے کر، نبی کو لے کر؟ پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ ساری ڈکوسلے بازیاں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سننا اور رمضان میں اس کا اہتمام کرنا، اس کا مزاج بنائیے، اس کا مزاج بنانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن سمجھتے تو ہے نہیں، سن کے کیا کریں گے؟ تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، واقعات اٹھا کر پڑھیے، اس وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے ذکر کیے جائیں، واقعات آپ دیکھیے، وہ افراد جو قرآن پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے،
جو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن سب سے سچی کتاب اللہ کا کلام ہے. جو لوگ مانتے ہی نہیں تھے، جب انہوں نے سنا قرآن نے ان کو ایسا اٹریکٹ کیا کہ وہ اس پر ایمان لائے بغیر رہے ہی نہیں. انہوں نے اس کا مطالعہ کرا، اس کی اسٹڈی کری اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور وہ امت جو یہ کہتی ہے کہ ہاں قرآن آخری کتاب ہے، اللہ کا معجزہ ہے، ہم عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ وہی عمل نہیں کرتی، وہی اس کو نہیں سننا چاہتی، وہی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا نہیں چاہتی، وہی تراویح میں سب سے تیز سننا چاہتی ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بھائی کچھ لوگوں کے سفر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ 10 دن میں قرآن سننا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت ہی نہیں دی جاتی کہ 10 دن اور 7 دن میں قرآن سنا جائے، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں سنا جائے. اصل یہی ہے کہ قرآن مجید کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے. تو ہمیں ضرورت ہے قرآن سے جڑنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امت میں جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں، جو بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ماں باپ اچھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ختم کروا دیں بچے کا، ہماری ذمہ داری سے ہم پورے فرائض سے فارغ ہو جائیں گے. یہ غلط فہمی ہے. قرآن اس لیے اتارا گیا تھا کہ قرآن سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، اس کو زندگی میں اتارا جائے. قرآن نازل اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ھدی للناس ہے. قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ وہ ھدی للمتقین ہے. قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو ختم کر کے جزدان میں رکھ دیا جائے اور رمضان میں پھر کبھی اس کی تلاوت کر لی جائے، اس کی اصلاح بھی نہ کی جائے. قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، تدبر کرنے کی کتاب ہے. اس لیے یہ فکر امت میں پیدا ہونی چاہیے. آج کی رات میں بڑی مبارک رات ہے اور آپ نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ رات فضائل کی ہے، مغفرت کی ہے. ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، جتنی استطاعت ہو عبادتیں کریں، نہ ہو سکے تو پھر جا کر سو جائیں اور سے اٹھ جائیں. جو بالکل صبح صادق سے پہلے کا وقت ہو، صبح صادق سے کا سحر کا جو وقت ہو، اس میں اللہ سے مغفرت طلب کریں، اپنوں کے لیے دعا کریں، ہر ایک فرد کے لیے دعا کریں اور آنے والی زندگی میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں. اور اس کے علاوہ جو بدعات ہیں، بالکل یہ طے کر لیں، امت کا ایک نوجوان یہ طے کر لے کہ اس کا وقت صرف اور صرف مسجد میں گزرے گا اور انشاءاللہ عبادت کے لیے گزرے گا، سڑکوں اور چوراہوں پر نہیں گزرے گا. شب برات کی راتوں میں ہم سڑکوں پر، ہوٹلوں میں، کھیلوں کے ٹرفوں میں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ہم مسجدوں میں نظر آئیں گے، ہم قرآن کی تلاوت میں نظر آئیں گے اور رمضان کی راتوں میں ہم قیام اللیل کریں گے، رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے. ہمیں یہ راتیں دی ہی اسی لیے جا رہی ہیں اور اسی لیے دی گئی ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے. یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک بات، ہم نے ابھی ایک پروگرام تیار کیا ہے 14 اور 15 فروری کو، 15 آگے جو رمضان سے بالکل آخر میں پہلے جو سنیچر اور اتوار رہے گا، اس میں 2 دن کی ایک آن لائن ورکشاپ اسی عنوان سے رکھی ہے کہ قرآن مجید تلاوت سے تدبر تک. آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جائیں گے، وہاں پر اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. جو بھی افراد جڑنا چاہتے ہوں، قرآن مجید سے صحیح تعلق پیدا کرنا چاہتے ہوں، قرآن کے تعلق سے جو چیزیں سمجھنا چاہتے ہوں، تو اس میں ضرور جڑیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور بس اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ کی توفیق سے اور آپ نے سنی ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ اس کو دل سے دلوں پر جما دے اس طرح کہ ہم بس اسی پر عمل کریں. اور میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے لائف چینجنگ رات بنا دے، کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے. اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کونوا ربانیین، کونوا ربانیین، کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہمارا شمار فرمائے جو واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ والے ہیں اور اللہ کا نام لینے والے اور عبادات کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کرائیں گے
دعا فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله ولك الخلق كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وتوبة نصوح قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا كنز الفقراء يا عيش السعداء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا حنان يا منان یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری سیئات کو کوتاہیوں کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ پوری طرح شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کا صحیح حق ادا کرنے والا بنا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا، قرآن سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنا. اے اللہ ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ آج آپ کی توفیق سے آپ کے گھر میں اس مبارک رات میں ہم جمع ہیں. اے اللہ یہ مغفرت والی رات ہے، آپ اس میں مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، آپ معافی فرماتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم گناہگار و خطا کار ہیں. اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اے اللہ ہم بڑے گناہگار و خطا کار بندے دل سے آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں. اور اے اللہ آپ معافی کو پسند کرنے والے، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ غفار ہیں، آپ وہاب ہیں، آپ غافر الذنوب ہیں، آپ قابل التوب ہیں. اے اللہ آپ تواب ہیں، آپ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ کو توبہ کرنے والے بندے پسند ہیں. اے اللہ آج آپ ہی کی توفیق سے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے گناہگار بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس رات کو ہماری زندگی کی بہترین رات بنا دیجئے. اے اللہ اس رات کو ہماری زندگی کی انقلابی رات بنا دیجئے. اے اللہ پوری طرح اسلام پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں، صحیح معنوں میں ہم مومن بن جائیں، صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں. اے اللہ ہمارے دل کو، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیجئے، قرآن کے نور سے روشن کر دیجئے. اے اللہ ہماری روح کو قرآن مجید سے تازہ کر دیجئے. اے اللہ ایمان کی روح ہمارے اندر پھونک دیجئے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، رسم و بدعت سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہم جانتے ہیں، اے اللہ آپ کے دنیا کے حالات بتاتے ہیں. اے اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہمارے کرتوت کی وجہ سے آپ ناراض ہیں. لیکن اے اللہ
آج کی رات میں ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور اپنی رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الیک۔ اے اللہ ایسے عمل جو آپ سے قریب کرنے والے ہوں، اے اللہ جس سے آپ کی محبت حاصل ہو سکتی ہو، اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت میں بیداری پیدا فرما، امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پہ آپس میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد، جلن، کینے کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ایسی تمام باطنی بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں اسلام کا نور پیدا کر دیجئے، قرآن کا نور پیدا کر دیجئے، نبی سے محبت ہمارے دل میں پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ جہاں کہیں مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، ظالموں کو ناکام کر دیجئے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اور بھی جہاں کہیں مظالم ہو رہے ہیں دنیا جہاں میں، ہر ایک مظلوم کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کو اپنے انجام تک پہنچا۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کو آزاد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنی مساجد ہیں ہر ایک مسجد کی حفاظت فرما، ہر ایک مدرسے کی حفاظت فرما، ہر ایک مکتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایک خانقاہ کی حفاظت فرما، ہر ایک مرکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی دینی شخصیات ہیں، تنظیمیں ہیں، اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتنہ پروروں کے فتنوں سے حفاظت فرما، سازشیں کرنے والوں کی سازشوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ سب سے بہترین نظام آپ کا، سب سے بہترین تدبیر آپ کی ہے۔ اے اللہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، آپ ہی خالق السماوات والارض ہیں۔ اے اللہ ہمیں تبدیل کر دیجئے، ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، ہمارے دلوں کو نافرمانی سے اطاعت کی طرف منتقل کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اندر آپ کی اور آپ کے نبی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تبدیل کر دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ سے انتظامات فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ کسی بھی طرح کی ذاتی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، اے اللہ ہر ایک کے لیے اسباب پیدا فرما دیجئے، ہر ایک کے لیے عافیت پیدا فرما دیجئے، ہر ایک کے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے مرحومین و مرحومات، اے اللہ ہمارے اعزاء و اقارب میں اور جتنے مسلمانوں میں جتنے افراد ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیجئے، ہر ایک کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے لیے بھی عافیت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا فرما، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، حساب و کتاب میں آسانی پیدا فرما، قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی تنگی سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ بہت سے آپ کے گناہگار بندے یہاں پر موجود ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اے اللہ چھوٹے بچے بھی ہیں، اے اللہ کہ کوئی تو آپ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، اے اللہ کسی کا کوئی عمل تو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ اس رات میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن نے دعاؤں کا کہا ہے، جس بھی مقصد سے کہا ہے، اے اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہر ایک مومن کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و سلامتی نافذ فرما، ہمارے ملک کو ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر میں امن و سلامتی نافذ فرما، ہمارے شہر کو ترقیات عطا فرما۔
فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر ہمیں عطا فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله